آئیے میں اس وقت ہندوستان کی محترم نایاب شخصیت کی خدمت میں گزارش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جو مسلسل ہندوستان کی ہندوستانیوں کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ محترم جناب گیانی جسبیر سنگھ جی، ہیڈ پریسٹ گرانتی گردوارہ بنگلور، جو کسی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ گیان جی، آپ کا صمیم قلب کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اپنا اظہار خیال فرمائیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ محترم گیان جی صاحب۔ حسین ڈے کا جو 28 ایئر کا مارٹن ڈے جو منا رہے ہیں، اس پہ ہم جو گرو صاحب کا اپدیش ہے یہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو سکھ دھرم ہے یہ اس کا شروعات ہی کیسے ہوتا ہے؟ قربانی سے ہوتا ہے۔ جو حسین جی نے قربانی دی، ہمارے دھرم میں بھی قربانیاں بہت دی ہیں۔ سکھ دھرم جو قربانی سے بھرا ہوا دھرم ہے، اس میں بھگت کبیر جی نے بولا ہے کہ کبیر پہلے مرن قبول، جیون کی چھڑ آس ہو سبنا کی رین کا، تو آؤ ہمارے پاس پہلے مرن قبول کرنا ہے تو پھر جیون کی آس رکھنی ہے۔ تو جو یہ قربانیاں دی ہے، صاحب سری گرو ارجن دیو پادشاہ پنجویں پادشاہ جی نے قربانی دی، گرو تیغ بہادر صاحب جی نے دوسرے دھرم کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا، صاحب سری گرو گوبند سنگھ پادشاہ جی جنہوں نے اپنا پورا سربنس قربان کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچے جو سرحد میں نیہوں میں چن دیے گئے، تو انہوں نے اپنا دھرم نہیں چھوڑا، قربان کیا ہے اپنے آپ کو۔ تو جو شہید ہوتے ہیں قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، شہید قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، جو قوم ہے شہید کے سر پہ چلتی ہے، کیونکہ جہاں جہاں پہ شہید کا خون دھلتا ہے، گرتا ہے، وہاں اور کئی شہید پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے جو یہ سکھ دھرم ہے قربانیوں سے بھرا ہوا دھرم ہے، سو حسین ڈے کا جو یہ 28 ایئر کا جو منا رہے ہیں، جو انہوں نے قربانی دیا ہے، کوئی بھی شہید ہے جس نے قوم کے لیے اپنا آپ بلیدان کیا ہے، شہید کیا ہے، ان کو پرنام کرنا بنتا ہے، کیونکہ شہید پیچھے شہیدوں کی چتائیں پہ لگیں گے ہر برس میلے، دھرم سے مر مٹنے والے کا باقی یہ نشان ہوتا ہے، کیونکہ جو دھرم کے لیے مر مٹتا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اس کے وہ سدا لیے جو زندہ رہ جاتا ہے، سدا لیے ہمیشہ کے لیے وہ امر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صاحب بھگت کبیر جی نے بولا ہے، کبیر مرتا مرتا جگ بوا، مر بھی نہ جانا کوئی، ایسے مرنے جو مرے باہڑ نہ مرنا ہوئے۔ جو ایسی مرنی مرتا ہے پھر دوبارہ اس کو پھر مرنا نہیں پڑتا، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اور جو قوم کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اپنے آپ کو شہید کر دیتے ہیں، ان کو ہمیشہ کے لیے قوم جو ہے وہ ان کو یاد کرتی ہے، اور آنے والے جو جنریشن ہے ان کے لیے ایک وہ مارگ درشن بن جاتا ہے، کیسے ہم اس پہ چلنا ہے، کیسے اپنا جیون جینا ہے، کیسے کسی کے لیے قربان ہونا ہے، کسی کے لیے بھلا کرنا ہے۔ سو میں حسین ڈے پہ میں سبھی شہیدوں کو پرنام کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور نمن کرتا ہوں، اور سبھی کو یہ نویدن کرتا ہوں کہ ہم کو سب کو ایک پتا ایک سکے ہم بارک، تو میرا گرہائی، ہم سب اس پرماتما کے خدا کے بندے ہیں، اور آپس میں سب اس پرماتما کے بچے ہیں۔ ہمارا وہ ایک پتا ہے، اس لیے ہم کو سب کو ایک دوسرے سے مل کے رہنا چاہیے، مل کے ہم کو چلنا چاہیے۔ ہم جب ایک جٹ ہو گئے تو ہماری ایک طاقت بن جائے گی، کیونکہ جو پرماتما نے یہ ہاتھ بنایا ہے، اس کی بھی 5 جو انگلی ہے یہ چھوٹی بڑی ہے، برابر کے نہیں ہے، لیکن جب یہ ایسے ایک مٹھی بن جاتی ہے تو ایک طاقت بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہ نویدن کرتے ہیں کہ جب ہم آپس میں مل جل کر چلیں گے تو ہماری ایک طاقت بن جائے گی، ایک ہمارا جو اکٹھ بن جائے گا۔ سو اس لیے ہم دوبارہ پھر سبھی شہیدوں کو پرنام کرتے نمن کرتے ہوئے ہم آپ کے ودا لیتے ہیں۔ خدا حافظ۔ واحد گرو جی کا خالصہ، واحد گرو جی کی فتح۔ آئیے اس وقت ہم ایک ایسی معزز باوقار شخصیت کی خدمت اقدس میں گزارش کا شرف حاصل کریں گے، جو کسی طرح دنیا انسانیت میں تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ کون نہیں جانتا الحاج مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب کو؟ یقیناً بڑا نام ہے ان کا ملت اسلامیہ میں، اور خصوصاً ہمارے دیش ہندوستان میں یقیناً باوقار شخصیت ہے۔ اس وقت ہمیں فخر ہے ان کا نام لیتے ہوئے، مجھے ناز ہو رہا ہے۔ میں گزارش
गुजारिश करूंगा साबिक़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मारूफ इस्लामी स्कॉलर मोहतरम अलहाज मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब, क़िबला बड़ी सही दिल के साथ समीम क़ल्ब के साथ आपका खैर मक़दम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम सामीन व सामियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान है कि हमारे बिरादर मोहतरम जनाब आगा सुल्तान साहब को ये सआदत हासिल है कि वो साल हा साल इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुक़द्दस ज़िक्र को हुसैन डे के नाम से मौसूम करते हुए पाबंदी से रूबा अमल हैं। हर साल बाकायदा इज्तिमाए अज़ीम की शक्ल में ये इजलास होते थे। इमसाल इस मोहलिक बीमारी कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन इस प्रोग्राम को करने पे मजबूर हुए। बहरहाल अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इमाम आली मकाम का ज़िक्र खैर खुले इजलास में हो, घरों में हो, मैदान में हो, सहरा में हो, खलवत में हो, जलवत में हो, उनके ज़िक्र की बरकत ये है कि मखलूक़ खुदाबंदी जो इंसानी शक्ल में हमारे पेश नज़र है, चाहे वो कम हो, मगर जहाँ ज़िक्र सालिहीन होता है वहाँ फ़रिश्तों का अज़दहाम होता है। हम इस यकीन के साथ अपने इमाम की मुक़द्दस बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं कि इसमें हमारे सामीईन इंसानों की शक्ल में कम और फ़रिश्तों की शक्ल में ज़्यादा हैं। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ जहतें हैं और उनकी ज़िंदगी का हर शोबा इंसानियत के लिए मिशल राह है। खुसूसियत के साथ अहले बैत अतहार का वो मुक़द्दस घराना जो अपने ईमान व अमल, तक़वा, इखलास, ईसार, क़ुरबानी, इस्तिक़ामत और सखावत व शुजाअत के नाम से बेनज़ीर और बेमिसाल है। इमाम की मुक़द्दस ज़िंदगानी में ये खुसूसियत रोज़ रोशन की तरह आया है कि इमाम की ज़िंदगी का जो बाब खोला जाए, शुजाअत पे बात करें तो शुजाअत लाजवाब है, सखावत पे बात करें तो सखावत लाजवाब है, हुकूकुल्लाह पे बात करें तो हुकूकुल्लाह लाजवाब, और हुकूकुल इबाद पे बात करें तो हुकूकुल इबाद में उनकी खिदमात लाजवाब। सही मानों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत शहीद इंसानियत है।
جس نے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور مظلوم انسانیت کو ظالموں کے پنجے استبداد سے چھڑوانے کے لیے جب جہاں جس طرح کی ضرورت پڑی ہے ایثار و قربانی کی، امام عالی مقام علیہ السلام نے ایک مثال قائم کر دی۔ آج کی مختصر گفتگو میں ہم اس زاویہ فکر کے ساتھ امام کی زندگی کو سمجھیں گے کہ سخی کا سخی گھرانہ اور سخاوت کے مشہور تاجدار نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رسالت میں پرورش پانے والے امام حسین سخاوت کا مظہر عتم کیسے ہیں؟ دنیا میں انسان کے حقوق کی حفاظت اور انسانی معاشرے کی خدمت ہر دور میں لائق تحسین رہی۔ انسان کی زندگی کا یہ ایک ایسا فطری دائیہ ہے کہ دنیا کی تاریخ پر جب ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو کسی بھی مذہب و ملت کے لوگ ماننے والے ہوں، شعوری یا لاشعوری طور پر انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ ہر جگہ کم یا زیادہ ضرور پایا جاتا ہے، مگر یہی ہمدردی کا جذبہ جب یقین و اعتماد کی چٹان پر کھڑے ہو کر کوئی اس کا اظہار کرے، اور یقین و اعتماد کی چٹان کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلمہ حق کے ساتھ اگر آدمی داد و دہش کا دریا بہائے تو پھر اس کے اعمال حسنہ بن جاتے ہیں جو ضائع نہیں ہوتے۔ عقیدے اور ایمان کی یہی وہ کسوٹی ہے جس پر اعمال کسے جاتے ہیں، اور یہی عقیدہ توحید و عقیدہ رسالت اگر انسان کی زندگی سے مفقود ہو تو انسان ہر عمل خیر سے عمل خیر کرنے کے بعد بھی محروم رہ جاتا ہے، اور اس کے سارے اعمال ہباء منصورہ کر دیے جاتے ہیں۔ امام عالی مقام نے اپنی پوری زندگی راہ خدا میں وقف فرمائی تھی۔ آپ اپنے نانا کی اس حدیث سے اچھی طرح باخبر تھے کہ الخلق عیال اللہ، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کی مجبوریوں میں تعاون کرنا، ان کی مصیبتوں میں ان کے کام آنا، یہ اہل بیت کا آبائی ورثہ ہے۔ اس سلسلے میں تاریخ کے اس ورق کو پلٹ رہا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی لے کر غار حرا سے اترے اور فرشتے کو جس شکل میں انہوں نے دیکھا تھا تو آ کر ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے کہتے ہیں کہ خدیجہ، میں نے اس طرح سے ایک شکل نورانی دیکھی جو اقرا بسم ربک لے کر میرے پاس آئی۔ تو انسانی جبلت پر ہیبت کے جو اثرات مرتسم ہوتے ہیں وہ اثرات حضور کی زندگی پر بھی مرتسم ہوئے، جس کا اظہار اللہ کے حبیب نے اپنی رفیق حیات سے کیا۔ تو جو جواب دیا ہے ام المومنین نے، وہ جواب درشاتا ہے اس بات کو کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا تعلق انسانی فکر کو سمجھنے والوں کا کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو ہلاک نہیں کر سکتا،
اس لیے کہ آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، مجبوروں کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ وصف نبوت جس وصف نبوت کی امانت لے کر حضرت امام حسین علیہ السلام افق کائنات پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ انفرادی حیثیت سے اور اجتماعی حیثیت سے انسانی معاشرے کی خدمت کا پہلو آپ کی زندگی سے اس طرح روشن ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کی کنیز آپ کا دسترخوان لگا کر کھانا چننے کے لیے آئی، ہاتھ میں گرم سالن کا پیالہ تھا، رکھتے وقت ہاتھ سے پیالہ پھسل گیا اور گرم شوربہ امام علی مقام علیہ السلام کے مقدس زانوں پہ پوری شدت کے ساتھ گرا۔ ظاہر ہے کہ انسانی جلد پر اگر گرم چیز گر جائے تو انسان کی تلملاہٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ امام علی مقام جب اس درد سے بلبلا اٹھے اور آپ نے ایک نگاہ خشمگی اٹھا کر اپنی کنیز کو دیکھا تو وہ تھراتے ہوئے بولی، یا امام، والکاظمین الغیظ۔ اس نے قرآن کا سہارا لیا، اور کیوں نہ لیتی، جس کے گھر میں قرآن نازل ہوا تھا اس کی کنیز تھی وہ فوراً قرآن کریم کے حوالے سے امام سے کہتی ہے، والکاظمین الغیظ۔ اچھے لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرتا۔ جو ہی امام کے لبوں پہ تبسم مچلا تو اس کو حوصلہ ملا اور آیت کریمہ کا اگلا ٹکڑا اس نے پڑھا، والعافین عن الناس۔ اچھے لوگوں کی تو پہچان یہی ہے کہ اگر کسی سے کوئی جرم ہو جائے شعوری یا لاشعوری طور پر تو اسے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ امام نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو کہتی ہے، واللہ یحب المحسنین۔ اللہ تو احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ امام پاک کی یہ سخاوت انسانیت سے اس ہمدردی کو سمجھنے کے لیے اس دور کا وہ قانون غلامی سمجھنا ہوگا جس دور میں قبائلی قوانین یہ تھے کہ انسان خریدے اور بیچے جاتے تھے، عورتیں خریدی اور بیچی جاتی تھیں، اور جس نے خرید لیا چاہے وہ غلام ہو کہ کنیز، ان دونوں کی وہ جان کا مالک ہو جاتا تھا، اور اگر رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں بھی ان کو وہ ذبح کر دے تو سماج حرف گیری نہیں کرتا تھا، انگلی نہیں اٹھاتا تھا، اور اسے کوئی مذموم بات نہیں سمجھتا تھا۔ ایسے ماحول میں آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ غلاموں کی خرید و فروخت کے طریقے کو اتنے خوبصورت اور احسن طریقے سے ختم فرمایا کہ ارشاد فرمایا، جو غلام آزاد کرے اس کے لیے جنت ہے۔ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے، غلام کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت کا انعام اسے عطا فرماتا ہے۔ اور اس طرح سے غلاموں کو آزاد کروانے کا طریقہ اللہ کے حبیب نے اس طرح نکالا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ اپنے غلاموں کے ساتھ مساویانہ طرز عمل اختیار کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو تم کھاتے ہو وہی اپنے غلام کو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہی اپنے غلام کو پہناؤ۔ اور اس کا اثر ہم نے یہ دیکھا کہ تعلیمات نبوت سے سب سے زیادہ واضح طور پر اگر کسی نے کسب فیض کیا ہے تو شہر علم کے اس ذات کا نام باب العلم ہے۔ نبی کریم شہر علم ہیں، مولائے کائنات باب العلم ہے۔ مجھے مولائے کائنات کا ایک واقعہ یاد آیا۔ آپ کے غلام تھے جناب قمبر، آپ انہیں کپڑا خریدنے کے لیے مارکیٹ میں لے گئے اور اپنے غلام سے فرمایا کہ جو سب سے بہتر کپڑا ہو وہ تم اپنے لیے منتخب کر لو۔ جب اس کی قیمت امام علی علیہ السلام نے ادا فرما دی تو آپ نے ایک بہت ہی معمولی قسم کا کپڑا اپنے لیے منتخب فرمایا۔ غلام کہنے لگا حضور وہ مجھے دے دیں اور میرا والا آپ لے لیں۔ فرمایا نہیں میاں، تم نوجوان ہو، اچھا لگے گا تم کو۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح سے امام ابن امام نے اپنے عمل سے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ غریبوں کی دستگیری کس طرح کی جائے اور غلاموں کے ساتھ سلوک کس طرح کیا جائے۔ اس خاندان کی یہ داد و دہش اور انسانیت کی خدمت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے لیے آیا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں، کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، یعنی احسان کرتے ہیں اور احسان نہیں جتاتے۔ امام حسین علیہ السلام کی مقدس زندگانی تو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت ہے، جس میں حضور جب خدمت انسانی فرما رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، میرے حبیب آپ جو خدمت کر رہے ہیں بندوں کی، کام بہت بڑا ہے، بڑی بھاری مہربانی بھی ہے آپ کی، مگر دل میں کبھی بھی اس کے بدلے میں کچھ حاصل کرنے کا تصور بھی مت لائیے گا۔ تو جو تعلیم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی تھی اور جس تعلیم کا اظہار رسول پاک نے اپنے عمل سے کیا تھا، وہی عمل جب پیکر انسانی میں کھڑا ہوا تو کہیں حسن کہلایا، کہیں علی کہلایا، کہیں حسین کہلایا۔ ان واقعات کے نتیجے میں خلاصہ یہ ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ پیاسوں کو پانی پلانا، کربلا کے اس پیاسے نے تو ہر کی فوج کو اس وقت پانی پلایا تھا جب ان کے گھوڑے بھی پانی کے لیے تشنا کامی کے ساتھ تڑپ رہے تھے۔ امام نے اپنے مشکیزے کھول دیے تھے، دشمن امام کو گرفتار کرنے کا پروانہ لے کر آیا تھا۔ امام نے کہا گرفتاری کی بات بعد میں کرنا، تمہارے فوجی پیاسے ہیں، تمہارے گھوڑے پیاسے ہیں، تم پیاسے ہو، پانی میرے پاس ہے۔ اور فرمایا حضرت عباس سے کہ بھائی مشکیزوں کے منہ کھول دو، سلام اس حسین پر جس نے ان پیاسوں کو پانی پلایا جو ان کی جان کے پیاسے بن کر، ان کے خون کے پیاسے بن کر میدان کربلا میں اترے تھے۔ دنیا میں انسانی حقوق پر ہمیشہ دہشت گرد حکومتیں، ظالم ڈکٹیٹر قدغن و پابندیاں لگاتے رہے ہیں۔ زبان پہ پابندی، احتجاج پہ پابندی، قلم پہ پابندی، حوصلوں پر پابندی۔ جب انسانیت کا یہ بین الاقوامی حق چھینا جا رہا تھا تو اس وقت انسانی خدمت کے لیے یہی امام حسین تھے جنہوں نے کربلا کی سرزمین پر شہادت کا عظیم نمونہ پیش کرنے کے بعد گونگی زبانوں کو قوت گویائی دے دیا، بے حس اور بے حرکت قلم میں طاقت انقلاب پیدا کر دی۔ جب مدینہ سے چلے تھے تو لوگوں کا کوئی بھی یزید کے خلاف احتجاج نہیں تھا۔ جب مکہ سے چلے تھے کوفہ کے لیے،
तब भी एहतजाज की ज़ुबानें बंद थीं, मगर शहादत हुसैन ने बंद ज़ुबानों का कुफ्ल इस तरह से खोला कि जुल्म के आगे सर न झुके। और पैगाम करबला क्या है? इमाम की शहादत के बाद ही मदीना शरीफ में वाक़या हर्रा पेश आया, मदीना वालों की ज़ुबान खुली। शहादत हुसैन ने जुल्म और जबर का जबड़ा तोड़ा। मदीना शरीफ की सरजमीन पर यजीदी जुल्म के ख़िलाफ़ ऐलान बगावत हुआ। मक्का की सरजमीन पर यजीदी जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ बगावत के परचम लहरा दिए गए और लोगों को जिस बुरी तरह से मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा की हुर्मतों को पामाल करते हुए इंसानियत का कत्ल-ए-आम यजीद जैसे जालिम और काफिर और जहन्नमी ने किया, यह सारी दुनिया पर आया है। मगर इमाम हुसैन की यही वो इंसान दोस्ती थी, यही वो खबरगिरी थी मजलूमों की, और यही इंसानियत का क़यामत की सुबह तक हक़ इंसानियत को अता करने का दाइया था कि आज भी 1400 साल के बाद यह हुसैनी तहरीक पूरी शान के साथ ज़िंदा है। जहाँ जहाँ भी जुल्म होता है, जिस तरह मजलूमों की हर दौर में हिमायत और नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने की थी अपने दौर में, उसी तरह उनके बाद उनके सिखाए हुए सबक को पढ़ते हुए हर दौर के इंसान जालिम व जाबिर डिक्टेटर बादशाहों और हुक्मरानों से टकराते रहे हैं, फांसी का फंदा चूमते रहे हैं, खंजरे जुल्म व सितम से मुस्कुरा के मुकाबला करते रहे हैं। इसीलिए जोश ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। पुकारता वही है जिसकी दस्तगीरी किसी ने की हो। इमाम ने मुसलमानों की भी दस्तगीरी की और गैर मुस्लिम इंसानों की भी दस्तगीरी की, मुसलमानों के भी हुकूक़ अदा किए और उनकी भी खिदमत की, और गैर मुस्लिम दुनिया के भी हुकूक़ अदा किए और उनकी भी आज़ादी पर कोई जालिम कदगन और पाबंदी के पहरे न बिठाल पाए। इमाम ने इंसानियत को वह हौसला बख्शा कि आज इंसानियत अपना सर जो उठाकर चल रही है जुल्म के मुकाबले में, उसके पीछे उसी इंसान दोस्त इमाम हुसैन की रहनुमाई का नूर रहबरी कर रहा है। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया बहुत बहुत मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब, आपने पुरमग़ज़ और पुर असर तकरीर से हमारे दिलों को रोशन फरमाया, मुनव्वर फरमाया। अल्लाह पाक आपकी सलाहियतों में और इजाफा फरमाया, आपका साया कौम मिल्लत पर बाकी रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मौलाना साहब। आइए अज़ीज़ों, आपके बाद हम गुजारिश कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी शख्सियत की खिदमत में, जो किसी तरह तारुफ की मोहताज नहीं, मोहतरम रज़ा सरसवी साहब, उस्ताद शायर, उस्ताद शौरा। कौन नहीं जानता किस मुल्क में मोहतरम जनाब रज़ा सरसवी साहब का नाम नहीं है। जहां भी उर्दू बोलने वाले हैं, यकीनन उनके दिलों में मोहतरम रज़ा सरसवी साहब का एक मुकाम है। मैं मौसूफ की खिदमत में बसत खुलूस गुजारिश करता हूँ मोहतरम शायर अहले बैत उस्ताद शौरा रज़ा सरसवी साहब, आपकी खिदमत में गुजारिश है आप अपने कलाम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। मोहतरम का इस्तकबाल भी एक बावाज़े बुलंद सलवात पढ़कर करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो वो हुसैन जिसने पूरी तमाम 72 कुर्बानियाँ इंसानियत की बका के लिए दी, तो जब तक हुसैन का जिक्र बाकी है तब तक इंसानियत बाकी है, और इंसानियत ही का दूसरा नाम इस्लाम है। इसीलिए रसूल ने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो अब सिर्फ रसूल ही हुसैन से नहीं है, नमाज हुसैन से, रोज़ा हुसैन से, कुरान हुसैन से, हज हुसैन से, काबा हुसैन से, आदम हुसैन से, इब्राहिम इस्माइल हुसैन से, दीन हुसैन से, इंसानियत हुसैन से, सच्चाई हुसैन से, शफाअत हुसैन से, जन्नत हुसैन से, जो कुछ भी है सब हुसैन का है। करोड़ों सलाम है करबला के शहीद हुसैन।
اور اس کے بعد اس کی بہن زینب جس نے اس حسین کے پیغام کو پہنچایا، ورنہ کربلا کی آواز اس زمانے کے چینلوں میں دب کے ختم ہو جاتی، لیکن حسین کی بہن زینب اور حسین کا بیٹا سید سجاد نے جو کام انجام دیا ہے، اے حسین قیامت تک تیرا نام مٹنے نہیں دوں گی۔ جب کوئی قید سے رہا ہوتا ہے تو اپنے گھر جانے کی سوچتا ہے جلدی سے جلدی، یہ حسین کی بہن زینب تھی، جب رہائی ہوئی تو جانا تو کربلا چاہیے تھا یا مدینہ چاہیے تھا، لیکن سید سجاد سے فرماتی ہے جناب زینب میں بعد میں یہاں سے مدینے کو جاؤں گی، پہلے میں شام میں عزا خانہ بناؤں گی، ان ہنسنے والیوں کو میں رونا سکھاؤں گی، میرا حسین کون ہے کیا ہے بتاؤں گی، ارے کر دوں گی عام ذکر شہ مشرقین کو، اب حشر تک میں مرنے نہ دوں گی حسین کو۔ اے بیوی تیرا پیغام زندہ ہے، تیرا حسین زندہ ہے، سارے شہید زندہ ہے۔ جناب زینب کی بے کسی، کیا بے کسی، اللہ اللہ۔ جناب زینب فرماتی ہیں پکاری دشت بلا میں بہن حسین حسین، غریب و بے کس و تشنا دہن حسین حسین، میں آنسوؤں سے ہتھیلی پر روز لکھوں گی میرا غریب میرا بے کفن حسین۔ ارے اکیلی رہ گئی 18 بھائیوں کی بہن، نہیں ہے کوئی جو کھولے رسن حسین حسین، یہ مجھے لاکھوں غموں سے بھاری ہے، نہ دے سکی تجھے زینب کفن حسین حسین۔ ارے میں فاتحہ تیرا پانی پہ بھی دلا نہ سکی، بہت غریب ہے تیری بہن حسین حسین، کروں گی دھوم سے چیلم میں تیرا ماں جائے، کبھی جو ہوا جو لوٹ کے جانا وطن حسین حسین، کروں گی آج میں جی بھر کے ماتم عباس، بہت دنوں میں کھلی ہے رسن حسین حسین، بہت دنوں میں کھلی ہے رسن حسین حسین۔ اب ایک مرثیے کے چند بند پیش کر رہا ہوں جو میں پہلی بار بول رہا ہوں۔ جناب ام کلثوم کیا فرماتی ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں اور دعاؤں میں تمام مومنین اور مومنات کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لاش پر بھائی کی بیاں کرتی تھی کلثوم، بے گور و کفن دھوپ میں ہے سید مظلوم، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے عابد مغموم، عاشور کو اس طرح سے بگڑا میرا مقصوم، سوچا بھی نہ تھا گھر میرا اس طرح لٹے گا، 2 گز میرے بھائی کو کفن بھی نہ ملے گا، آئے بھیا تیری مظلومی پہ کلثوم ہو قربان، سب قتل ہوئے خانہ زہرا ہوا ویران، سب لٹ گیا جو گھر میں غریبوں کا تھا سامان، کیا دوں گی جواب ان کو اگر پوچھیں گی اماں، یہ خون بھرا کرتا تو یہاں لائی ہے کلثوم، بھائی کو اکیلا کہاں چھوڑائی ہے کلثوم، اے بھائی بلا آپ کے کیا جا کے کروں گی، تا عمر اسی دشت میں سر کھول رہوں گی، ماں جائے تجھے روؤں گی جب تک میں جیوں گی، جو پوچھے گا تو کون ہے اس سے میں کہوں گی، ہائے کلثوم میرا نام ہے، آوارہ وطن ہوں، شبیر جسے کہتے ہیں میں اس کی بہن ہوں، پردیس میں بھائی سے جدا ہو گئی ہمشیر، عاشور کوئی دشت میں بگڑی میری تقدیر، آنکھوں میں میرے اب بھی ہے وہ بھائی کی تصویر
चारा नहीं भाई। और बात आपके बतलाओ किधर जाए ये ख्वाहर, घर जाने से अच्छा है कि मर जाए ये ख्वाहर। भाई को अभी रोने भी पाई न थी ख्वाहर, हाथों में लिए आग चला शिमरे सितमगर, बाजू में रसल बांधी गई, छिन गई चादर। कुलसूम सदा देती है अब्बा से दिलावर, और जंजीर मेरे लाल को पहनाते हैं आजा, रांडों को सुए शाम लिए जाते हैं आजा। लो काफिला जाता है खुदा हाफिज़ो नासिर, अल्लाह निगहबान तेरा, अल्लाह निगहबान तेरा कूफे के मुसाफिर। शर्मिंदा हूँ ए कब्र पैगंबर के मुजाविर, ये कहती हुई चल पड़ी कुलसूम बिराखिर। अरे किस्मत से मदीने जो कभी जाएगी कुलसूम, शरबत पर तेरी फातिहा, शरबत पर तेरी फातिहा दिलवाएगी कुलसूम। नागाह सदा हल्के बुरीदा से आई, अरे कुलसूम न कर फिक्र तेरे साथ है भाई, छोड़ेगा तेरा साथ न ये हक का फिदाई, जब तक न मिलेगी तुम्हें जिंदा से रिहाई। हाय कहना मेरे शियों से कि जब पीजियो पानी, आँखों में मेरे नाम का भर लीजियो पानी। रजा शेख की कई बात, अरे बे बहने मेरी बेपर्दा है, पाबंद रसन है, शहजादियाँ कूफे की अबावारा वतन है, शहजादियाँ कूफे की। या हुसैन या हुसैन या हुसैन। शुक्र। मेरे अजीज़ों, आइए मोहतरम रज़ा सरसवी साहब के बाद एक ऐसी शख्सियत की खिदमत में गुजारिशनामा पेश करेंगे जो न फ़क़त हिंदुस्तान बल्कि दुनियाए इंसानियत में किसी तरह तारुफ़ के मोहताज नहीं है। यकीनन बड़ा रश्क होता है हम मोहतरम श्री डॉक्टर सारंग जी महाराज, फाउंडर श्री स्वामी सारंग ग्लोबल पीस फाउंडेशन को हम देखते हैं, उनको सुनते हैं और कभी अपना कलाम भी पेश करते हैं, तकरीर भी पेश करते हैं। ऐसा लगता है गोया उनकी ज़बान मुबारक से फूल झड़ रहे हों। यकीनन हमारे पास लफ्ज़ें नहीं हैं कि किस अंदाज में उनका खैर मक़दम किया जाए। भाइयों, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों, आप सभी को मेरा सलाम, नमस्कार, आदाब। हिंदुस्तान और बैरूनी ममालिक के शोरा हजरात, सामीन, नाज़रीन, मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि आप सब अज़ादारान इमाम हुसैन हैं। ये शरफ़ सिर्फ अज़ादार को हासिल है कि उसे रोने का सलीका आता है और उसे हंसने की तमीज़ भी होती है। अज़ादारी क्या है? अज़ा लफ्ज़ अरबी का है जिसके माने होते हैं मातम व पुरसा, मतलब कि गम मनाना। एक हिंदू शायर ने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि करबला में एक तरफ पानी का दरिया रमा था और दूसरी तरफ प्यास ही प्यास थी। और हैरानगी की बात तो यह है कि जो पानी पीते रहे वो मर गए और जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा हैं। भटकी हुई हयात के रहबर हुसैन हैं, सेहरा है करबला तो समंदर हुसैन हैं, और खुशबू पयामे हक की
سارے جہان میں اور گلزار مصطفیٰ کے گلے تر حسین ہیں۔ اور کرشن بہاری نور فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے ہم ہندوؤں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام ہندوستان آنا چاہتے تھے، ہم بھی انہیں یہاں بلانا چاہتے تھے۔ اگر وہ یہاں آ جاتے تو یہاں کی دھرتی دھنیہ ہو جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی جس سے انسانیت کو زندہ رہنے کی طاقت دی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم قربانی نہیں دی ہوتی تو دنیا کے حالات بہت زیادہ بدتر ہوتے، جس کا انداز لگانا مشکل ہے۔ آج دنیا میں جو انسانیت اور بھائی چارے کی جھلک دکھ جاتی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، جو انہوں نے اپنے خانوادے اور دوستوں کے ساتھ دی۔ ننھے ننھے بچے شہید ہو گئے، عورتوں کے سر سے چادریں لوٹ لی، گھروں میں آگ لگا دی یزیدیوں نے، لیکن انسانیت کو نہیں مار پائے اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کے نام کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین کی ان مشکلوں کی ہمیں لاج رکھتے ہوئے امن میں رہنا چاہیے، رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے جو کہ امام نے اتنی مشکل میں رہتے ہوئے بھی نبھائے۔ پہلی مجلس حضرت امام حسین علیہ السلام کی پیدائش پر حضرت جبرائیل نے پڑھی تھی، جس میں پیدا ہوئے امام حسین اور حضرت رسول خدا خود موجود تھے۔ ہندوستان میں عزاداری کا آغاز لگ بھگ 1031 عیسوی میں ہوا تھا۔ 1142 عیسوی میں حضرت معین الدین چشتی نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں فارسی میں جو شعر کہا تھا، اسلامی تاریخ کی پوری حقیقت بیان کرتا ہے اور ہر ایک عزادار کے دلوں میں نقش ہو گیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ مطلب شاہ بھی حسین، بادشاہ حسین، دین بھی حسین اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین۔ سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ سچ تو یہ ہے کہ لا الہ کی بنیاد حسین ہی ہے۔ اودھ کی تاریخ میں پہلا علم 1577 عیسوی میں نکلا تھا، جس کو نکالنے والے بزرگ صوفی درویش کمال ساتھی درویش کمال شاہ نے مغل سینا کے افسر راجپوت سردار دھرم سنگھ سے علم اٹھانے کی سفارش کی تھی۔ تب دھرم سنگھ نے وہاں ہندو جنتا کی رضامندی لے کر علم نکلوایا تھا۔ کما کا ماتم لکھنؤ سے ہی شروع ہوا ہے۔ سن 1859 عیسوی میں لکھنؤ کے مالی خان سرائے علاقے میں میاں الماس امام باڑے میں ہوا تھا۔ 19ویں 20ویں صدی میں عزاداری کو ان گنت نوحہ سوج سلام اور مرثیے ملے، کیونکہ اس دور میں لکھنؤ کے ہر گلی کوچے میں ہر مذہب و ملت، ہر جاتی کے شاعر نوحہ، مرثیہ، سلام کہنے والے بستے تھے، جو کہ زیادہ تر شعر امام حسین کی شان میں کہتے تھے۔ سنانا چاہتا ہوں سب کے مشورے کہ جاتیتا کو کیسے دور رکھا جائے عشق حسین السلام سے۔ کوفیوں کی طرح احسار جتانے والے ایسے منظور نہیں مجھ کو بلانے والے، اور بے چینیوں کے دور میں جس دل کو چین ہے، سمجھو کہ اس کے دل کا مالک حسین السلام ہے۔ علی امام امنستو منام غلام علی، ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ آج ضرورت ہے کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ وہ 9 لاکھ میں شامل ہو کر لعنت چاہتے ہیں یا 72 کی غلامی سے انسان بن کر خود کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ظلم کے 9 لاکھ لشکر کے مقابل صبر کے، ظلم کے 9 لاکھ لشکر کے مقابل صبر کے، کل 72 صاحب توقیر لے کے آ گئے۔ سنیے، جو بھٹک گئے ہیں
انہیں حسین کا تعارف کراؤ. حسین از باؤنڈری لیس, حسین فضا ہیں, حسین ہوا ہیں, حسین کائنات ہیں, حسین بہار ہیں, حسین حق ہے, حسین انسانیت ہے, حسین کسی ایک فرقے کے نہیں, حسین فرش سے لے کر 7ویں آسمان تک ہیں, حسین سمندر ہیں, پوری دنیا حسین کی ہے اور حسین پوری دنیا کے ہیں. کسی شاعر نے فرش اعجاز کی شان میں خوب کہا ہے, در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ. یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے. امام حسین علیہ السلام پابندیوں سے پرے ہیں. مسلم تو ان کے ماننے والے ہیں ہی, اور غیر مسلم جنہوں نے امام حسین کی شان میں عقیدہ پیش کیا, ان میں ایک بہت بڑا نام ہے چھنو لال دلگیر کا. ان کا لکھا ہے نوحہ کہ گھبرائے گی زینب پوری دنیا بھر کی مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے. گھبرائے گی زینب چھنو لال کے سب سے پرمکھ رچناؤں میں سے ایک ہے. مجموعہ مراسی مرزا دلگیر, ان کی رچنا منشی نول کشور پریس دوارا چھاپی گئی تھی اور لکھنؤ وشودیالیہ کے ٹیگور لائبریری میں آج بھی سنرکشت ہے. یہ کہہ کے دھسا فوج میں وہ تیگ پکڑ کر, یہ کہہ کے دھسا فوج میں وہ تیگ پکڑ کر, چاہا کہ دکھا دیجئے تلوار کا جوہر, اور منکند قضا ہو گیا شخص کے سر پر, سیدھا ہی جہنم کو سدھارا وہ بداختر. ششدار ملکول موت تھے حیران قضا بھی, اور تعریف ملک کرتے تھے اور شیر خدا بھی. دلگیر صاحب نے جو بند لکھا ہے, اس کے علاوہ بہت سارے عظیم شاعر اور مرثیہ گو لکھنؤ میں ہوئے. دھن پت رائے مہم, لالتا پرساد جنہوں نے گیتا کے اردو میں ٹرانسلیشن کیا, کنور سین مختصر, بشیشور پرساد منور. بشیشور پرساد نے امام حسین کی شان میں لکھا کہ جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر وہ حسین. جس نے تقسیم کیا درد کا جوہر وہ حسین, آج تک جس کی حکومت ہے دلوں پر وہ حسین. آج تک جس کی حکومت ہے دلوں پر وہ حسین, اور چن کے لایا تھا مجاہد جو 72 وہ حسین, اور سرخور جس سے ہوا دین پیمبر وہ حسین. ابر باطل کا چھٹا حق کا ستارہ چمکا, ابر باطل کا چھٹا حق کا ستارہ چمکا, چھپ گیا تھا جو نگاہوں میں دوبارہ چمکا. ان ساری باتوں کا میرا صرف ایک مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی مذہب, کسی فرقے, کسی ایک ذات دھرم سے بہت اوپر ہیں. ان کا سندیش صرف امن اور بھائی چارے کا تھا, انسانیت کے لیے تھا. ظلم کے آگے نہ جھکنے کا بہت بڑا سندیش دے گئے. آج بھی ہم سب کے دلوں میں زندہ ہے, اور تا قیامت امام حسین علیہ السلام کی برابر صفات والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. کسی شاعر نے لکھا کہ بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں. بے دین ہوں مگر بے پیر نہیں ہوں, ہندو ہوں قاتل شبیر نہیں ہوں. اور امام حسین کی شان میں ایک شاعر کی 2 لائنیں اور ہیں کہ بشر جہاں میں نبی بھی بن خدا بھی بنے. بشر جہاں میں نبی بھی بنے خدا بھی بنے. حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں, اور شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے. بد نسل ہے, بد نسب ہے, اسی پر بے شمار ہے. We thank Shri Dr. Swami Sarangi Maharaj for conveying his love for Imam Hussain alayhi salam in such a beautiful way. Now, our next speaker is an eminent scholar and researcher from the United Kingdom. He is a voice who doesn't hesitate to speak on global issues. He is the head of Islamic Cultural and Religious Affairs at the Council of European Jamaat. He is a qualified civil and commercial mediator. He is a member of Citizens UK Birmingham Leadership and the Birmingham Muslim Liaison Committee. He has served as a Minister of Religion at the centers in South Africa, Kenya and the United Kingdom. He is a former spiritual caregiver at Johannesburg Correctional Center in South Africa. He is the co-founder of Imamia Islamic Research Center in Johannesburg. He is also the founder of Ummu Abiha
Empowerment Center in Kumasi, Ghana. We welcome eminent Islamic scholar and researcher Sheikh Nuru Muhammad to deliver his thoughts at the 20th Annual Hussein Day. In the name of Almighty God, most gracious, ever merciful. My dear brothers and sisters, I greet you with the greetings of peace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. It is indeed a great pleasure and honor to be able to join you virtually on this very important occasion of Husseini Day. Thanks to my beloved brothers and sisters in Bangalore, India, for inviting me to share a word or two on service to humanity, taking inspirations from the life of our great leader, Imam Hussein. May the blessings of Almighty God be on him and his purified family. Imam Hussein, my dear brothers and sisters, is a universal figure and must be treated as such. He stood for universal values. He is neither a Muslim general nor a Shi'i general. He is for all, irrespective of our backgrounds, irrespective of our status. Imam Hussein stood for the service to humanity and absolute social justice. He took ultimate stand for social justice and service to humanity in the face of absolute tyranny, injustice, and corruption. He sacrificed himself for dignity to remain, and he sacrificed himself so that humanity prevails. He sacrificed himself so that social justice is properly established. In my personal opinion, the mission and the uprising of Imam Hussein is all about service to humanity. Number one, he returned the voice to voiceless when he stood against the tyranny. Before the uprising of Imam Hussein, the then corrupt leaders silenced the voice of women. Imam Hussein stood and he took along him his sister Zainab, his daughter Sakina. You've got Ramla, you've got Rabab, to send the message not only to the tyranny, but to all of us, that we cannot build civilization or healthy community or productive society without the voice of women. Hence, Zainab is referred to as Sharikatul Hussein, the partner of Hussein. Meaning, if it wasn't because of the voice of Zainab, a lady, I and you and the world was not going to receive this beautiful universal message of Hussein. Number two, Imam Hussein activated the free will and choices of human beings. Before his uprising and movement, the corrupt leaders made sure that people were silenced and they were not allowed to express their God-given free will and choices. Imam Hussein stood up and said, no, there is no way we can build a society or a community or a nation by silencing people's opinions and people's voices. This is service to humanity. Number three, Imam Hussein took that ultimate stand to promote and prevent the collapse of a human dignity. He made sure by his mission,
he maintained human dignity, irrespective of their class and social status. Imam Hussein, by his mission, reached out to those who were disadvantaged and in need of assistance and help of whatever kind. That is why no wonder he inspired true leaders across the globe, irrespective of their backgrounds and religion. He inspired our own Mahatma Gandhi, isn't it? He inspired Charles Dickens. He inspired Edward Gibbon. He inspired people from all across the world because of his ultimate stand for nothing but service to humanity and social justice. Is his mission relevant in this day and age? I said, yes. It was relevant before, it is relevant today, and it will continue to be relevant. Why is the mission of Imam Hussein is relevant in this day and age? It's simply because when you look around our world, our communities, our societies, when you see hunger, when you see poverty, when you see corruption, when you see nepotism, when you see discrimination, that should click something in your mind to say, you know what? We need a leader like Hussein who stood for nothing but service to humanity and social justice. It is relevant, and the current challenge of the world has exposed us and showed us that indeed we need a leader like Hussein. What is the challenge? It's the challenge of the pandemic of coronavirus. Coronavirus has exposed us to say we are absolutely interdependent. None of us is independent. We need one another. We need to reach out to one another. We need to serve one another. We need to serve humanity. And hence, I strongly believe Imam Hussein is relevant because he reached out to humanity. You know what he did? My dear brothers and sisters, he shared water with his enemies in the act of kindness and generosity. That's service to humanity. Enemies came. They stood his way and they blocked him from movement and said to him, it's either you pay allegiance to us or else you will not be able to move an inch. Same people became thirsty and Hussein had water. Did he say because they were difficult to him, he was not going to give them the water? No. Hussein gave them the water. That is what I call epitome of service to humanity. Epitome of humanity. And that is the spirit we need in this day and age. Another example of service to humanity in the life of Imam Hussein alayhi salam is what? You know, Imam Hussein, when he left this world, they saw bruises on his body. And they asked his son, what are these for? He said, my father used to go out in the holy city of Medina in the darkness of the night to knock the doors of the orphans, widows, needy, and poor people to distribute food for them. The service to humanity. And no doubt, Imam Hussein learned that from who? From his grandfather, beloved Prophet Muhammad, peace be upon him and his family. Prophet made it very clear, I am sent as mercy to mankind. Not to just Muslims, not to just Christians, not to just Hindus, but to mankind entirely. And the same thing Hussein learned from his beloved mother, Fatima, who would never
pray for herself until and unless she'd pray for her neighbors. That's service to humanity. He also learned it from his father, Imam Ali alayhi salam, that Ali said, people are of two kinds, either your brother in faith or your equals in humanity. Reach out to people, render service to people. Hussein also learned from his beloved brother, Imam Hassan alayhi salam, that Imam Hassan had a big heart to forgive someone who ridiculed him and even gave food to him in the holy city of Medina. So the ultimate stand of Hussein, the son of Ali, the son of Fatima, is for social justice and service to humanity, my dear brothers and sisters. Let us take lessons and inspirations from this great personality. We need each other. We cannot do it alone. The poor people need us. The neglected people need us. Let us reach out to one another with whatever we can afford. By so doing, we'll be following and emulating the footsteps of Hussein, the son of Ali. In conclusion, why Hussein Day? Why every year our beloved brothers and sisters in Bangalore will invite all and sundry, one and all, to come and commemorate this beautiful day? I would like to say this is a very important occasion, and I cannot overemphasize on the importance of such an occasion. Number one, this occasion reminds us of the need to reach out to people who are desperately in need of our service. Number two, Hussein Day is an opportunity to respond to the calling of Hussein on the 10th day of Muharram in Karbala. He called out, is there anyone to help me? Help him with what? By following his footsteps and his values. He reached out to humanity. Hussein Day is a moment to remind us of following the footsteps of this great personality. Number three, Hussein Day is a moment to think of building true and good leaders and to have the best leaders within our communities. And last but not least, Hussein Day is a moment to remind us of the sacrifice and the selflessness of Imam Hussein. I wish you all the best of luck. Let us all join our hands, Muslims, Christians, Hindus, Sikhs, Jewish, together in the name of Hussein and give service to humanity.